مسیح یسوع کے عظیم و جلیل نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ میرا نام پادری پروفیسر ٹونی ولیم ہے، میرے ساتھ ہے میری بیگم لبنہ ولیم اور میری صاحبزادی تحلیم ولیم۔ خداوند کا شکر ہو کہ ہم آج پھر آپ کے ساتھ ہیں اور ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں اپنی اس عبادت میں، اور آپ آج پھر ہمارے ساتھ شریک ہوئے ہماری عبادت میں، اور ہمیں موقع دیا کہ ہم آپ کی عبادت میں آپ کے ساتھ شریک ہو سکیں۔ آئیں ہم خداوند کے کلام میں سے خداوند کے حضور ایک زبور گائیں گے، زبور 95، اس کا دوجا حصہ اور دوجا وزن، یہ زبور ہم خداوند کے حضور گائیں گے۔ جی اج دے دل سب سن دیو آواز یہوہ دی، جے اج دے دل سب سن دیو آواز یہوہ دی، نہ پاتھر وانگر اپنا دل بناؤ تو سیوی، نہ پاتھر وانگر اپنا دل بناؤ تو سیوی، جن کی تاسی موری باوچ جنگل دے درمیان، جن کی تاسی موری باوچ جنگل دے درمیان، کہ جس دن دے وچ کی تاسی ہاں میرا امتحان، کہ جس دن دے وچ کی تاسی ہاں میرا امتحان، جے اج دے دن سب سن دیو آواز یہوہ دی، ہاں چالی ورے رے آسا میں اونا نال بیزار، ہاں چالی ورے رے آسا میں اونا نال بیزار، تے بولیا میں کہ تے ہے ایک امت خطا کار، تے بولیا میں کہ تے ہے ایک امت خطا کار، جے اج دے دل سب سن دیو آواز یہوہ دی، نہ پاتھر وانگر اپنا دل بناؤ تو سیوی۔ خداوند کا شکر ہو کہ ہم زبور کے وسیلے سے اس کی پرستش کر پائے۔ آئیں ہم خداوند کے کلام کی طرف رجوع کریں، اور زبور کی کتاب اس کا 13واں زبور اور اس کی 3 آیت کی تلاوت خداوند کے کلام میں سے ہم سنیں گے تحلیم سے انگریزی میں۔ Psalm 13 and verse 3. Look on me and answer, Lord my God, give light to my eyes, or I will sleep in death. اب ہم اس کی تلاوت اردو میں سنیں گے۔ اے خداوند میرے خدا، میری طرف توجہ کر اور مجھے جواب دے، میری آنکھیں روشن کر، ایسا نہ ہو کہ مجھے موت کی نیند آ جائے۔ آمین۔ خداوند کے کلام کے پڑھے سنے اور سمجھے جانے پر اس کی برکت ہو۔ آئیں ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں اور دعا کریں۔ قدوس خداوند، ہم تیرے شکر گزار ہیں کہ تو نے ہمیں یہ موقع بخشا کہ ہم تیرے حضور جھک سکیں، اور خداوندہ تیرے بیٹے مسیح خداوند کے نام میں تیرے کلام کے اوپر غور و خوض کر سکیں۔ خدا پاک رو، تو جو دوسرا مددگار ہے، ہماری مدد اور رہنمائی کر تاکہ تیرے کلام کو ہم درست طور پر سن سکیں، اور خدا پاک رو کلام کا بیج ہمارے دلوں میں جڑ پکڑ سکے، اور کلام کے بیج کا جو ہمارے دلوں میں جڑ پکڑنا ہے وہ ہمیں 30، 60 اور 100 گنا پھل کا باعث ہو۔ مسیح خداوند کے نام میں مانگتے ہیں، آمین۔ آج چاروں طرف ایک عجیب سی فضا ہے،
مایوسی ہے، نا امیدی ہے، اور دن بدن مایوسی بڑھتی جا رہی ہے۔ میں ابھی کچھ دیر پہلے کسی کو سن رہا تھا تو وہ تجزیہ نگار یہ بتا رہے تھے کہ دنیا میں جو بہت زیادہ مہنگائی ہو رہی ہے، اس مہنگائی کو چھپانے کے لیے فرق فرق حربے دنیا میں استعمال کیے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ جو یہ جنگ ہو رہی ہے یوکرین میں، یہ بھی ایک طرح سے ایک پردہ ہے اس بات کو چھپانے کے لیے۔ جب بھی جنگیں لگتی ہیں تو جو فوجی ہوتے ہیں وہ اپنے اسلحے کے ڈیپوز کو بچانے کے لیے جعلی بم کے دھماکے کرتے ہیں، جس سے اس علاقے کے اوپر دھواں چھا جاتا ہے، اور جب جہاز اوپر سے گزرتے ہیں تو ان کو اس دھوئیں کے نیچے کی چیزوں کا پتہ نہیں چلتا۔ اسے سموک سکرین کہتے تھے، کہ سموک کے ذریعے ایک سکرین بنا دی جاتی ہے اوپر، کہ جب جہاز گزرتا ہے تو اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ نیچے اسلحے کا ڈپو ہے یا قیمتی جہاز جو ہے وہ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو وہ اس طریقے سے بچا لیتے تھے اپنے اسلحہ ڈپو کو، اور اس طرح کی دیگر قیمتی جگہوں کو، پلوں کو، اور ایسی تمام ہیڈ آفیسز کو، ہیڈ کوارٹرز کو جہاں آرمی بیٹھی ہوتی ہے، ان کو بچانے کے لیے وہ اس طرح کے حربے قدیم زمانے میں استعمال کیا کرتے تھے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ جو یوکرین کی جنگ ہے، اس کو کئی لوگ کہہ رہے ہیں شاید یہ تھرڈ ورلڈ وار ہے، اور شاید یہ دنیا کو تباہ کرنے کے لیے یہ ہے وہ ہے، لیکن جو تجزیہ نگار تھا اس کی بات سے مجھے پتہ چلا کہ یہ تو ایک سموک سکرین ہے، ہمارے سامنے سے اصلیت کو چھپایا جا رہا ہے کہ ہم تھرڈ ورلڈ وار کا سوچ رہے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ کیا جا رہا ہے کہ ہماری مہنگائی کے وسیلے سے حالت دن بدن خراب ہو رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کرونا کی وجہ سے پہلے ہی ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں لوگ جو ہیں ان کی نوکریاں ختم ہو گئیں، اور لوگ اس وقت مایوسی کے بادلوں میں کھوئے ہوئے ہیں، انہیں رستے نہیں مل رہے کہ وہ کیا کریں اور کیسے کریں۔ اسی لیے اگر آپ دیکھیں تو دنیا میں جہاں کرونا کی تباہی ہے، وہیں غربت کی تباہی بھی جاری و ساری ہے، اور بہت سارے لوگ ہیں جو ہمارے ملک میں، ہماری اس پورے خطے میں، بلکہ اس پوری دنیا میں، لوگ اپنی زندگی میں مایوسی کی وجہ سے خودکشیاں کر رہے ہیں، اور ایسے ایسے گھنونے کام کر رہے ہیں جو سوچے بھی نہیں جا سکتے۔ ایسے وقت میں اس آیت نے مجھے بڑی تسلی بخشی۔ یہ آیت ہر اس بندے کو سنانی چاہیے، بتانی چاہیے، اور اسے کہنا چاہیے کہ یہ وہ دعا ہے جو تجھے کرنی چاہیے۔ کیونکہ میں جب اس آیت کو دیکھتا ہوں تو یہاں لکھا ہے، اے خداوند میرے خدا، یہاں وہ کہہ رہا ہے اے یہوہ تو میرا خدا ہے، اور وہ اسے کہہ رہا ہے خداوند میرے خدا، تو یاد کر رہا ہے۔ جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ یہودی ہمیشہ اپنے ماضی کو یاد کیا کرتے تھے۔ یہودیوں میں چیزوں کو بار بار یاد کرنے کا ایک پورے کا پورا کلچر موجود تھا۔ ان کی عیدوں پہ وہ پرانی باتیں یاد کرتے تھے، خدا نے ہمارے ساتھ یہ کیا، خدا نے ہمارے ساتھ یہ کیا۔ اور جب ہم پرانی باتوں کو یاد کرتے ہیں تو ہمارے اندر سے مایوسی ختم ہوتی ہے، اور ہمارا ایمان بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا نے فلاں فلاں جگہ مجھے موت سے بچایا، فلاں فلاں جگہ میرے باپ کو، میرے خاندان کو، ہمارے مسیحیوں کو فلاں فلاں جگہ خدا نے ایسے ایسے بچایا، اور پھر ہمارا ایمان بڑھتا ہے، اور مایوسی آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور یہاں وہ خدا کو کہتا ہے خداوند میرے خدا، میری طرف توجہ کر اور مجھے جواب دے۔ وہ کہتا ہے کہ تو پوری دنیا کی دعاؤں کا جواب دیتا ہے، تو پوری دنیا سے کلام کرتا ہے، تو پوری دنیا سے بات کرتا ہے، لیکن اس وقت میری حالت ایسی ہے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ تو میری دعاؤں کا جواب نہیں دے رہا۔ لیکن خدا کے بارے میں یہ بات میں کئی مرتبہ آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ خدا ہماری ہر دعا کا جواب دیتا ہے، ہاں میں، نا میں، اور انتظار میں۔ کبھی کبھی ہماری دعا فوری پوری ہو جاتی ہے، کبھی کبھی 10 15 20 سال لگ جاتے ہیں۔ جب خدا نے موسیٰ کو بلایا تو اسے 40 سال کی تیاری کے بعد خدمت کرنے کا موقع ملا۔ تو کبھی کبھی خدا نا میں جواب دے دیتا ہے۔ اس سلسلے میں سب سے بڑی مثال ہے جب داؤد نے اپنے بیٹے کے لیے دعا کی اور خدا نے اسے نہیں بچایا، تو اس نے اس نا کو قبول کیا۔ اسے یہ نہیں کہا کہ خداوند تو نے میری دعا ہی نہیں سنی، اس نے اس بات کا اقرار کیا کہ خدا نے میری سن لی ہے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ خدا ہماری ہر دعا کا جواب دیتا ہے۔ کئی مرتبہ ہمیں لگتا ہے خدا میری نہیں سن رہا، لیکن خدا ہماری ہمیشہ سنتا ہے۔ یہ کمال ہے
جیسے محبت کرنا اس کی فطرت ہے، ویسے ہی ہمیں پیار کرنا اس کی فطرت ہے، اور وہ ہمیں پیار کرتے ہوئے ہماری ہر بات کو سنتا ہے۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں ماں باپ کے رشتے میں کہ باپ اور ماں جس بچے سے زیادہ پیار کرتے ہیں اس کی ہر بات سنتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں اس کی ہر خواہش کا احترام کریں۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا ہمارا باپ ہے، وہ ہم سے پیار کرتا ہے، وہ ہماری دعاؤں کو سنتا ہے۔ ہمیں کبھی کبھی لگتا ہے کہ وہ جواب نہیں دے رہا، لیکن وہ جواب ضرور دیتا ہے، اور آخر میں وہ کہتا ہے کہ اگر تو مجھے جواب نہیں دے گا تو میری آنکھیں روشن کر، ایسا نہ ہو کہ مجھے موت کی نیند آ جائے۔ کہ اگر تو مجھے جواب نہیں دے گا تو میری آنکھیں روشن نہیں ہوگی، میں وہ چیزیں نہیں دیکھ پاؤں گا جو تو نے ماضی میں دی ہیں اور تو مستقبل میں بھی دے سکتا ہے۔ خدا جب ہماری آنکھیں روشن کر دیتا ہے تو ہم ایمان کی آنکھوں سے چیزوں کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر ہم سوچتے ہیں کہ خدا یہ کر سکتا ہے، خدا وہ کر سکتا ہے، اور ہم ایسی چیزیں کبھی کبھی سوچتے ہیں جو کبھی کسی کے ذہن میں نہیں آئی ہوتی، اور ہم خدا کے حضور اپنی آنکھیں روشن ہونے کی وجہ سے وہ سب چیزیں دیکھ پاتے ہیں۔ لیکن داؤد یہاں پر برے حالوں میں ہے، اور وہ کہتا ہے ایسا نہ ہو کہ مجھے موت کی نیند آ جائے، کہ اگر میں وہ نہیں دیکھ پاؤں گا جو میرا مستقبل ہے تو پھر میں کیا کروں گا۔ یہ بات یاد رکھیں کہ خدا جب ہم سے کلام کرتا ہے، خدا جب ہمیں مستقبل کی رویا دکھاتا ہے، خدا ہمیں دکھاتا ہے کہ میں نے تجھ سے یہ کام لینا ہے، تو پھر اس بات کو یاد رکھیں، اور کبھی کبھی خدا کو بھی یاد دلائیں کہ اگر تو میری آنکھیں روشن نہیں کرے گا تو ایسا ہوگا کہ میں موت کی نیند سو جاؤں گا۔ یہ دنیا کی مایوسی جو ہے، یہ کرونا جو ہے، یہ جو بیماریاں ہیں جو ہم پہ اٹیک کرتی ہیں، اگر ہم کھڑے نہیں ہوں گے، اگر ہم خداوند کے حضور امید اپنے اندر نہیں پیدا کریں گے، اپنے ایمان کو بڑھانے والی باتیں نہیں کریں گے، یاد نہیں کریں گے کہ خدا نے میرے لیے کیا کیا، کیسے مجھے لے کے چلا، ہزاروں دفعہ آپ کو اور مجھے اس نے حادثات سے بچایا، ہزاروں دفعہ اس نے موت کے سائے کی وادی سے گزرنے کے باوجود ہمیں بچا لیا، ہزاروں دفعہ اس نے ہمیں بیماریوں سے نجات بخشی، ایسی بیماریاں جن کی وجہ سے لوگ مر جاتے ہیں، اس سے خدا نے آپ کو بچایا، مجھے بچایا۔ مجھے یاد آ رہا ہے کہ جب میں شروع میں خداوند یسوع مسیح کو 93 میں نے قبول کیا، تو جب میں دعا کرتا تھا تو اکثر میں دیکھتا تھا کہ میں بہت بڑی جماعت کے سامنے کلام سنا رہا ہوں، تو مجھے لگتا تھا کہ یہ ایسے مجھے خواب آتے ہیں۔ میں سوچتا تھا کہ یہ خواب شاید مجھے پتہ نہیں کیوں آتے ہیں، اور کوئی سمجھانے والا بھی نہیں تھا، اور میں کسی کے ساتھ وہ بات کرتا بھی نہیں تھا کہ لوگ سمجھیں گے کہ شاید یہ مغرور ہو رہا ہے، اس میں یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، اور میں اکثر وہ بات کبھی لوگوں سے نہیں کرتا تھا۔ لیکن ایک دن میں نے خدا سے وہ بات کی، جب سن 1997 میں ڈاکٹرز نے کہا کہ اس کو لے جائیں، اب اس کا ہمارے پاس کوئی علاج نہیں۔ اس وقت میں نے خدا کو کہا کہ تو نے مجھے کہا تھا کہ تو میری خدمت کرے گا، اگر تو مجھے موقع نہیں دے گا تو کون تیری خدمت کرے گا۔ اور ایک لمحے میں وہ بیماری جس نے میرے پھیپھڑوں کو چھلنی کر کے رکھ دیا تھا، اس بیماری کو خدا نے لمحوں میں ختم کر دیا، اور ایک ہسپتال سے دوسرے ہسپتال جانے کا جو سفر ہے اس میں ڈاکٹر نے کہا کہ یہ لڑکا بالکل ٹھیک ہے، اور خدا نے اس کے بعد مجھے آپ کی خدمت کے لیے آج تک استعمال کیا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ مایوسی جو ہے، جو میرے اندر ہے، آپ کے لیے مہنگائی ہے، میرے لیے مہنگائی ہے، آپ کے لیے نوکریاں ختم ہو رہی ہیں، ہماری بھی نوکریاں بہت سی ختم ہوگی، بہت سارے ادارے بند ہو گئے، بہت سارے اداروں نے کہا کہ ہم آپ کی سیلریز نہیں دے سکتے، اور بہت سارے اداروں سے آپ کے تعلق ختم ہو گئے، میرے تعلق ختم ہو گئے۔ ہمارے لیے بھی اتنی ہی پریشانیاں جتنی آپ کے لیے پریشانیاں ہیں، لیکن اس پریشانی میں کریں کیا؟ یہ کریں، اے خداوند میرے خدا، میری طرف توجہ کر، مجھے جواب دیں، میری آنکھیں روشن کر، ایسا نہ ہو کہ مجھے موت کی نیند آ جائے۔ اچھا، وجہ ایک لفظ ہے، توجہ ایک لفظ ہے، اور ان لفظوں کا مطلب یہ ہے چہرہ کسی کی طرف کرنا۔ جب آپ کسی کو کہتے ہیں یا میرے الد دھیان کر، تو آپ کا مطلب ہوتا ہے چہرہ میری طرف کر۔ جب آپ کہتے ہیں میری طرف توجہ کرو، تو اس کا مطلب ہوتا ہے چہرہ میری طرف کر۔ یہ خدا کو کہہ رہا اپنا چہرہ میری طرف کر، تاکہ میرے لیے مایوسی کے بادل ختم ہو جائیں اور میں امید کو دیکھ سکوں۔ میری آنکھیں روشن کر
تاکہ میں مستقبل کو دیکھ سکوں کہ میں نے کہاں کہاں جا کر تیری خدمت کے کام کو سر انجام دینا ہے. پریز دا لارڈ. خداوند آپ کو بھی فضل دے کہ آپ اسی طرح بڑھیں، ترقی کریں اور خداوند کے نام کو اس تمام مایوسی کے دوران جلال دے سکیں. آمین. آمین. آئے ہم دعا کریں. باپ، جبکہ مایوسی کے بادل پوری دنیا پہ چھائے ہوئے ہیں، تو ایسے حالات میں تو میرے بہنوں کو اور میرے بھائیوں کو مایوسی کے بادلوں کا مقابلہ کرنے کے قابل بنا. انہیں احساس بخش کہ تو یہوہ ہمارا خدا ہے. جب تو اپنا چہرہ ہماری طرف ہر وقت رکھتا ہے تو ہم انسان ہوتے ہوئے کبھی کبھی اس چیز کو محسوس نہیں کر پاتے. تو ہمیں احساس بخش کہ پریشانیاں، دکھ، تکلیفیں یہ سب بیکار چیزیں ہیں. یہ محض ایسے بادل ہیں جو تیرے چہرے کو، تیری حضوری کو اور تیرے اس گہرے پیار کو جو تو اس دنیا میں ہم سے رکھتا ہے چھپانے کے لیے شیطان کا حربہ ہے. ہمیں فضل دے کہ ہم ان بادلوں سے پرے دیکھ سکیں اور اپنے خدا کو دیکھ سکیں جو ہر وقت ہمیں ایک شفیق باپ کی طرح دیکھتا ہے اور ایک شفیق باپ کی طرح ہماری تمام ضرورتوں کو پورا کرتا ہے. مایوسی میں تو تمام خاندان کو سنبھال، نہ صرف وہ خاندان جو یہاں پر جمع ہے بلکہ وہ خاندان بھی جو آن لائن ہمارے ساتھ ہے. ہمارے پورے گھرانے کو سنبھال اور مایوسی کے دور سے نکل کر امید کے خدا کی پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہمارے اس بڑے گھرانے کو استعمال کر. مسیح خداوند کے نام میں مانگتے ہیں. آمین.